کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو 14.5 کروڑ ہے اور 5 کو نہیں جتا سکتے؟ اپنی مسجد کو بچانے کے لیے، درگاہوں کو بچانے کے لیے، خانخواہوں کو بچانے کے لیے تم کب تک لڑو گے بتاؤ میرے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو گائز، دیکھتے ہیں تو سنتے کروں ہمارا سلام، میں ہوں مانی اور اس چینل کا نام ہے مانی جانی ریئیکشن. اور آج ہم سے اس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں وہ ہیں جی اسد الدین اویسی صاحب ہیں. وہ جو سے مسجد کا جو سے مسجد کون سی سمبل مسجد سمبل جامع مسجد کا جو سا سین چل رہا ہے اس کے بارے میں اویسی صاحب بول رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی پاور ہمیں مل جاتی، یہ جو ان سے بل منہ اٹھا کر پاس کر دیتے ہیں، ہم فوراً وہاں ایکشن لیتے. یعنی امتیاز جلیل کو بھی انہوں نے بڑی بری طرح، بڑی سیاست کی طرح، کبھی انہوں نے کچھ غدار جو ان سے مسلمان ان کو کھڑا کر کے ان کے ووٹنگ کو ہرایا، کبھی بی جے پی انہوں نے پیسہ لگایا. یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ جو سا خمیزہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ اب کیا ہوگا مسلمانوں میں؟ پہلے بابری مسجد کا گئی ہے ہاتھ سے، اب دوسری مسجد کو یہ ہار ڈال رہے ہیں. ہمارے انہوں نے اس میں کہا، ہمارے انہوں نے اس میں کہا. ارے بھائی کاغذ ہے، قلم ہے، تم جو مرضی لکھ لو. تو گائز یہ دیکھتے ہیں اویسی صاحب کیا کہتے ہیں، اپنے جذبات کس طرح اظہار کر رہے ہیں. پر اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریا کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے. تو گائز اپنی رائے بھی دیا کریں. تو گائز شروع کرتے اس ویڈیو کو. اگر ہمارے 3 MP ہوتے، وہ قانون یا وہ بل نہیں آتا جس کے ذریعے نریندر مودی ان کی سرکار وقف کو ختم کرنا چاہتے ہیں پورے بھارت میں. کوئی جائیداد وقف کی نہیں رہے گی. میری بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی جائیداد نہیں رہے گی وقف کی. کلکٹر کو اتنا پاور دے دیا جائے گا کہ کوئی بھی کلکٹر کے پاس جا کر بولے گا، یہ کلکٹر صاحب یہ جو یتیم خانہ ہے، یہ جو خانخواہ ہے، یہ جو درگاہ ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ وقف نہیں ہے. اب میرے بولنے کے بعد بہت سے لوگ بولیں گے اویسی تم کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو کیا؟ کوئی بھی جا کر بول دے گا ارے یہ قانون میں لکھا ہے، اس بل میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ کوئی بھی روڈ چلتا آدمی جس کا وقف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ جا کر کلیکٹر کو بولے گا یہ انکوائری آرڈر کرو. کلیکٹر جیسے انکوائری آرڈر کرے گا، اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. جب کلیکٹر انکوائری لکھے گا، انکوائری کمپلیٹ ہونے تک وہ پراپرٹی وقف کی نہیں رہے گی. آپ تو چلے گئی پراپرٹی آپ کے ہاتھ سے، درگاہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، خانقاہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، مسجدیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، قبرستان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس طرح کا گندا بل اس بھارت کی پارلیمنٹ میں مودی نے پیش کیا. اور آپ کو معلوم وقف بائی یوزر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برسوں سے کسی چیز کو استعمال کر رہا ہے تو وقف بائی یوزر ہے. اور یہی پروویژن ہندو دھرم میں بھی ہے. ہندو دھرم کی لا کی مشہور کتاب بی کے مکھرجی، اس میں لکھتے ہیں بائی یوسیج یہ مندر کی بن جاتی ہے. اوڈیشہ کے انڈومنٹ میں، آندھرا تلنگانہ کے، تمل ناڈو کے انڈومنٹ میں یہ وقف بائی یوزر کا کانسیپٹ ہے. مگر مودی بول رہے نہیں رہے گا. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مودی بول رہے ہیں ڈاکیومنٹ لے کر آؤ. اگر آپ کے علاقے میں 200 سال پرانی مسجد ہے، کہاں ڈاکیومنٹ ملے گا؟ کہاں ڈاکیومنٹ ملے گا؟ حاجی علی کی درگاہ پر دعوے پیش کرتے ہیں، وہ خیر وہ ٹرسٹ میں ہے، مگر وہاں پر بھی جا کے بولیں گے نہیں ہے. کیا کریں گے آپ؟ میرے بھائی اس طرح کا بل پیش کیا، اس وقت اتنی تکلیف ہوئی کہ میرا رونگٹا پکار کر کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو 14.5 کروڑ ہے اور 5 کو نہیں جتا سکتے؟ اپنی مسجد کو بچانے کے لیے، درگاہوں کو بچانے کے لیے، خانخواہوں کو بچانے کے لیے تم کب تک لڑو گے بتاؤ میرے کو؟ ارے میں خراب ہوں تو ختم کر دو، مجھے ہٹا دو، مجھے اس دنیا سے نکال دو، مگر تم تو قائد بنو، تم اتحاد پیدا کرو. کب تک تم اس ڈر میں رہو گے وہ جیتے گا، یہ جیتے گا؟ ارے کوئی بھی جیتے اس کو تمہاری مسجد سے کیا مطلب؟ کوئی بھی جیتے اس کو تمہاری شناخت سے کیا مطلب؟ کوئی بھی جیتے وہ تم کو کیا انصاف کرے گا؟ انصاف تم کو کرنا پڑے گا اپنے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے.
मगर तुम ये समझ रहे हो नहीं नहीं वो दूसरा ठाकरे है ये अच्छा है। कौन क्या किए बताओ आपको। जब ये वक्फ का बिल पेश हो रहा था उद्धव ठाकरे के पूरे एमपीज बाहर खड़े हुए थे, कोई लोग सभा में नहीं था। मुझे मोशन देना पड़ा इंट्रोडक्शन के खिलाफ। मेरे भाई जागो, मजलिस के लिए नहीं तो अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी शनाख्त के लिए जागो। तुम नहीं समझ रहे, तुम्हारी आवाज अगर असेंबली में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज अगर कॉरपोरेशन में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज जिला परिषद में नहीं होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी, तो कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा बताओ। आज ये खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। अगर मोदी इस तरह के बिल को पार्लियामेंट में दोबारा पेश करेंगे, अगर वो कानून बन जाएगा, खुदा ना खास्ता हम कई मसाजिद, मदरसे, दरगाहें, खानकाएं, कब्रिस्तान की जमीनों को खो देंगे। और आपको मालूम दिल्ली में सच्चर कमेटी ने पेज नंबर 221 में कहा कि दिल्ली में 130 वक्फ की प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी मोदी की सरकार ने कब्जा करके बैठा हुआ है। उसकी लागत 2007 में 3000 करोड़ की थी। आज हम 2024 में हैं, कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर एंक्रोच कर रही है, काबिज है। मेरे भाई बताओ, अगर हमारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे, हमारी आवाज नहीं उठेगी, तो फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को। मौलाना आजाद आपके सामने ही हैं, बहुत सी अच्छी बातें वो कर रहे हैं। अवैसी साहब के वानी इमोशनल कर दिए हैं इन्होंने कि भाई आप लोगों को क्या हो गया यार, मजलिस के लिए नहीं अपने लिए उठो। तो फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को। मौलाना आजाद को बोलने नहीं देते थे। तुम क्या कौन सी खेत की मौली हो तुम। मगर सबक तो हासिल करो कि सन 47 के बाद जो मौलाना आजाद से हुआ वो हम पर तो चल रहा है ना, बीत रहा है हम पर। मेरे भाई तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चढ़ाएगा, ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है। तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। 20 तारीख के दिन अपने सबूत दो अपनी जिंदगी का, अपनी क़यादत को बनाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। यकीनन हराओ मोदी को, यकीनन हराओ शिंदे को, बल्कि अगर ताकत है तो खार कर फेंको इन लोगों को। मगर याद रखो, याद रखो, याद रखो, सियासत में शहादत का कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह की राह में शहादत है तो जन्नत है, सियासत में जिंदा रहना है। तुम जिंदा रहोगे तो नेक अमाल करोगे, तुम जिंदा रहोगे तो काम करोगे। नहीं, फैयाज भाई बहुत अच्छे हैं, हमेशा हम पुकारे तो आ जाते। कब तक आएंगे फैयाज। अगर फैयाज तुम्हारा आमदार बनेगा तो फैयाज ताकतवर नहीं, तुम ताकतवर होगे। कैसी कैसी स्पीचों से हमारे वैसी भाई मसलन उठाते थे और लोगों की फिर दे ज़मीर जाग नहीं रहे। उन्होंने बोला कि 14-20 करोड़ पता नहीं तुम कितनी हो, तुम 5 बंदों को नहीं जिता सकते। भाई क्या हो गया तुम लोगों को यार। तो देख लो, वो उन्होंने फिर वही वक्त की बातें की हैं, वक्त बोर्ड की बातें की हैं। तो ये पुरानी वीडियो थी इलेक्शन से पहले की। हमने भी बोला यार वैसी भाई क्या एडवाइस कर रहे हैं। वो ये एडवाइस कर रहे थे कि भाई उड़ जो बेज़मीरो, उड़ जो सोए हुए उड़ जो। तो देख लो, आप लोग सोए रहे हैं, आप लोग वो बीजेपी फिर जीत गए हैं। वो जैसे इलेक्शन जीती है उन्होंने वो कार्रवाई डाल दी उस मस्जिद में। कौन सी मस्जिद है? संबल जामिया मस्जिद में। तो वो देखे हमारे 3 मुसलमान भाई, कोई 5 कह रहे हैं, वो मुसलमान शहीद हो गए ना। हमें कौन से नफलों का सवाब मिल रहा है। तुम सियासत को समझो, तुम आगे बढ़ो। पार्लियामेंट में ये बब्बर शेर होते, क्या ये मोदी से को भेज के पास करा सकता था? एक बंदा वो शेर बेचारा वैसी क्या करे यार, इतनी भीड़ में, वो भी गंदी भीड़ में।
کتنی پیاری سپیچ کی ہے یار. یہ سپیچ 20 کی جب انہوں نے بولا الیکشن سے پہلے کیا جو مجھے پتہ نہیں تھا. بڑا دکھ ہوا ہے. بہت دکھ ہوا ہے کیونکہ یہ اس لیے کہ مثلا وہ ہندو میں تھا, ہم نے سمجھا یہ شاید نہیں آئی ان کی یہ اسپیچ. کیا یار ان کی یہ اسپیچوں کا آپ نے مول رکھا ہوا ہے یار آپ کے سامنے یار. ان کی محنت یہ وہ انہوں نے کتنا آپ کو جٹوڑا کہ آپ کی قبروں پر جو شب معراج کو آپ جو والد کی قبر پر جاتے ہو, کوئی بھی جاتا ہے, مرنا سب نے ہے, کہ وہ کوئی پھول کوئی فاتحہ خانہ نہیں کرائے گا, وہ کہے گا نوٹ مثلا یہ وقف ہے یہ نہیں ہے نکل جاؤ یا کب اٹھو گے جب سور پھونکا جائے گا. کتنی ایموشنل ان کی ویڈیو ہے یار. یہ میرا بھی دل اندر سے رو رہا ہے یار. میں تو مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ ملک ان کے عوام پتہ نہیں, ہاں جو مسلمان ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ واقعی عوام کوئی پیسے لے رہے ہیں, کچھ جو سے پولیس والے بھی ووٹ نہیں ڈالنے دے رہے, یعنی بہت سے ہتھ کنڈے پاور کا استعمال کر رہے ہیں. پر اللہ کی ذات ہے دیکھنے والی ہے. انشاءاللہ تمہارے بھی اللہ کی ذات جن کی جو سی لاٹھی ہے برسے گی اور تم بھی غرق ہوگے. گائز یہ تھا آج کا ریئیکشن. ملتے اگلے ویڈیو پہ, اپنا خاص خیال رکھیں. اللہ حافظ.